बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। अंबर नाज का व्लॉग आप लोगों ने सुना और जाहिर सी बात है सुन के रियलिटी में अफसोस हुआ और अंदाज़ा हुआ कि हमारे सामने स्क्रीन पे आके हंसना, खेलना और मेकअप करना, शो ऑफ करना अपने घर की चीज़ों को, अपनी लाइफ को, डॉलर्स कमाना, उसके पीछे क्या हकीकत है, क्या वो तकलीफ है, क्या वो दुख है जो उसने उठाए। और सबसे ज़्यादा तकलीफ ये कि अपनी मैरिटल लाइफ में तकलीफ उठाने के बाद, दुख उठाने के बाद लोगों की बातें, लोगों के तंज सहना और खामोश रहना, जुल्म सहने के बाद भी उस खामोशी की वजह क्या है, ये कभी सोचा आपने? इतने अरसे 7 महीने अंबर चुप रही। इब्राहिम की सालगिरह के बाद ऐसा क्या हुआ कि अंबर को ज़हनी तौर पे, जिस्मानी तौर पे तकलीफ दी गई? हम ये सोच रहे थे कि अंबर तो बहुत खुश है भाई, बर्थडे हो रही है, गिफ्ट आ रहे हैं और मेहंदी लगवा रही है, तो चलो अल्लाह ने अच्छा किया, दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गई। लेकिन जो स्क्रीन के पीछे का मंजर था, जो आर्टिफिशियल हंसी थी, जो झूठ थे, वो सब अब खुल के सामने आ गए। और वो झूठ क्यों बोला गया? क्योंकि शायद अंबर को लगता था अपनी जिंदगी को अब मैं मैनेज कर लूंगी, अब ये अरेंज हो जाएगी, अब तो हमने इतना सब कुछ कर दिया, अब हमने इतना सपोर्ट कर दिया, माँ बाप ने अलग सपोर्ट किया, अंबर ने अलग सपोर्ट किया, तो शायद अब जबानें बंद हो जाएं। और अंबर का ये इरादा फ्लैट छोड़ने वाला पहले हो गया होगा और ये सोचा होगा उसने कि नहीं यार, जब ये यहाँ एडजस्ट मुझे नहीं होने दे रहे तो मैं अपने नए घर में चली जाती हूँ। क्योंकि जब अंबर का ये नया घर बना था तो अंबर ने कहा था कि मैं इस घर में शिफ्ट होना चाह रही हूँ, मगर मेरे इन लॉज कह रहे हैं कि उसको किसी बिजनेस पर्पज में लगा दो। तो जब आप खुद उसको एक तरफ कह रहे हैं कि उसको बिजनेस पर्पज में लगा दो, तो कम से कम वो फ्लैट में तो रहेगी ना। अब वो कहाँ जाएगी? क्या मकसद था इनका? यहाँ पर जिस तरीके से अंबर की चोटें लगी और उस नफसियाती आदमी का इलाज अंबर क्यों नहीं कर पाई, क्यों सहती पाई, और इतना जलील होने के बाद, इतनी तकलीफें उठाने के बाद भी आज वो ये सोच रही है कि अगर हमने कोई एक्शन लिया, कोई सीरियस एक्शन लिया, तो इसकी जॉब को कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। एक बात सोचें, आज अंबर इसको छोड़ रही है, ठीक है, जो चीज़ें भी वीडियोस में बनाई गई हैं वो शाहजेब के लिए जो है ना इबरत है, लेकिन कल ये किसी और को बेवकूफ़ बना के अगर अपने घर में ले आए और ऐसे ही जुल्म करे तो क्या वो सही रहेगा? और फिर मैं एक और बात कहती हूँ कि इसकी जो तस्वीरें हमने देखी हैं, उन तमाम तस्वीर में मुझे कुछ ऐसा लगा है कि माँ जो है, मुझे लगा है, मुझे नहीं पता रियलिटी क्या है, जो पिक्चर्स की मूवमेंट मैंने देखी, जब पिक्चर्स के पोस्ट जो है चेंज होते हुए देखे मुख्तलिफ पिक्चर्स के, उसमें ऐसा लगा कि माँ जो है वो शायद अपने ही फैमिली को चुप करा रही है कि तुम चुप हो जाओ। तो हो सकता है कि माँ डरती हो शोर गुल से और अंदर से वो चाहती हो कि भाई ये निकले मेरे बेटी की जिंदगी से। जब ये खर्चा नहीं दे रहा, जब ये बेटे की कफालत नहीं कर रहा, तो फिर वो अंबर की दुश्मनी पे क्यों उतरा है? फिर क्या वो अंबर से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता था? एक तरफ अंबर को अब ये तकलीफ हुई कि भाई मेरे बेटे के लिए तो वो 0x0 था, जबकि हमने देखा कि जब अंबर शाहजेब के साथ रहती थी तो इब्राहिम की शॉपिंग वो करती थी और एक एक चीज लेती थी एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव। और उसने एक दफा ये कहा था कि अल्लाह ताला मुझे मेरे और मेरे बेटे के नसीब से अता कर रहा है। सवाल ये होता है कि यहाँ पे इब्राहिम तो अपने बाप को ज़ाहिर है अच्छे वर्ड्स में कभी भी याद नहीं करेगा, और अब ये कहना कि इब्राहिम को रियलिटी नहीं बताना तो ये तो बेवकूफ़ी है। क्योंकि जो शख्स एक 1.25 साल के बच्चे से, बल्कि 1.25 साल का तो अब हुआ है, पहले तो और भी छोटा होगा, उससे उसको कोई अट्रैक्शन नहीं है उसके लिए, उसको वो अपने माँ बाप पे कह रहा है कि मेरे माँ बाप पे तो ऐसे 10 बच्चे कुर्बान। तो मैं कह रही हूँ ये माँ बाप से मोहब्बत नहीं है, ये निरी जहालत है, जाहिल आदमी है वो, बिल्कुल लीस्ट लेवल की सोच है उसकी। भाई
اولادیں تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے نا، جیسے جیسے شادی ہوتی ہے تو نسل آگے بڑھتی ہے، لیکن یہ اتنا بے حس آدمی ہے، یعنی کہ تیری اولاد تیرے ماں باپ پہ قربان، بھائی تیرے ماں باپ کی ہی تو ریلیشن جا رہا ہے، بلڈ ریلیشن آگے بڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو مجھے نہ سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ لگ یہ رہا ہے کہ سارا سب کچھ یہ اپنے ماں باپ پہ خرچ کرتا تھا اور یہ اپنے بیٹے کے لیے کچھ بھی نہیں بچاتا تھا۔ مجھے جہاں تک لگ رہا ہے کہ اس کی اتنی ارننگ نہیں ہوگی کہ یہ پوری فیملی کی کفالت کر سکے، اور ماں باپ ہے، اور آئی تھنک اس کا جو بھائی ہے یہ بھی میں نے سنا تھا کہ وہ کوئی اتنا زیادہ خاص ارننگ نہیں ہے، ساری رسپانسبلٹی شاہزیب پر ہے۔ تو اگر رسپانسبلٹی شاہزیب پر ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی بچوں کو جان سے مار دے، بیوی کو مارنے کا مجھے تصور سمجھ میں نہیں آیا کہ اس نے کیوں ہاتھ اٹھایا، کس وجہ سے ہاتھ اٹھایا۔ اگر وہ ارننگ نہیں دیتا تھا، جو بھی کماتا تھا، اور اپنی بیوی کو بچے کو سپورٹ نہیں کرتا تھا، تو یہ بھی پرانی بات ہے، امبر کو پتا تھا کہ بھائی یہ کچھ بھی نہیں کرتا اور میں سب کچھ خود ہی کر رہی ہوں اپنی اولاد کے لیے، ٹھیک ہے؟ اب ایسا ٹاپک کون سا آ گیا کہ اس کے بعد بھی شاہزیب نے ہاتھ اٹھایا، شاہزیب نے ڈنڈے چلائے، پھر وہ دوسری حرکتیں یہ کرتا تھا کہ اپنی ہی خالہ کو کہتا تھا کہ اس کی فیملی کو ذلیل کرو۔ یہاں تو مجھے ایک پوائنٹ سمجھ میں آ گیا کہ اس کی فطرت بہت خراب ہے۔ یہ شخص یہ نہیں دیکھتا کہ یار کھانا پکانا اور گروسری سب کچھ تو مل رہا ہے، فیم سب مل رہا ہے، تو اس کے بعد میں کیوں لڑائیاں کریٹ کروں، میں کیوں اس کی فیملی کو کروں؟ آپ یہ دیکھیں، جب اتنا سب کچھ آپ کو مل رہا ہے ایک طرف سے، تو پھر تو زبان خود ہی بند ہو جاتی ہے۔ آپ کی اماں ابا کو اچھا کھانا مل رہا ہے، آپ کی بہنوں کو گفٹ مل رہے ہیں، آپ پہ بچے کا کوئی برڈن نہیں ہے، پھر تو اتنی شرم آ جانی چاہیے نا کہ اس بیوی کو تو کم از کم خیال رکھو۔ لیکن اس کے بعد بھی وہ امبر کو دوسروں سے ذلیل کرواتا تھا، امبر کی فیملی والوں کو ڈیگریڈ کرتا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بائی نیچر امبر سے سنسیئر نہیں تھا۔ اس نے صرف اور صرف فائدے والی بات کی کہ بھائی ابھی شادی کر لو، خوب فائدہ اٹھاؤ۔ اب یہاں پہ جو لوگ کہہ رہے ہیں امبر نے کہا کہ مجھے تنگ نہ کیا جائے، تو میں ایک بات بتاؤں کہ جس قسم کی ریئلٹی اب چینلز کے سامنے آ چکی ہے، ریئیکشن چینلز کے سامنے بھی سب کچھ آ چکا ہے، تو تھوڑا سا اللہ سے بھی ڈرنا چاہیے۔ اور میں بالکل یہ نہیں کہتی کہ بھائی اپنے ان لاز کو بدنام کر رہی ہے، کیوں ان لاز کے خلاف اگر یہ کوئی غلط پروپیگنڈا کھڑا کر رہی ہوگی تو ان لاز کے اتنے معصوم ہیں کہ وہ بیٹھے رہیں گے، وہ کوئی نہ کوئی ایکشن لیتے اس پہ، لیکن ایکشن لینے کے وہ واقعی میں قابل نہیں ہے۔ اور انہوں نے یہ جو ظلم و ستم اس پہ کیا ہے، اور 3 مہینے بیچاری بالکل دور رہی جو تھی اپنی یوٹیوب سے، وجہ یہ تھی کہ اپنے زخم تو چلو ایک جگہ تھے، وہ تو تھی تکلیف، چاہے ہڈی کا فریکچر ہو یا چاہے اور کوئی مسلز میں لگی ہو چوٹ، وہ تو ایک الگ تکلیف تھی، لیکن جو گھر والوں کو تکلیف تھی، اسپیشلی ماں اور باپ، اور پھر امبر جس ٹراما سے گزر رہی تھی اپنے بچے کو لے کے، خود اپنے آپ کو لے کے، اور اپنے فیوچر سے لے کے، اور اس صدمے سے کہ جو اس گھر سے اس کے ساتھ تکلیف ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اس میں لگے اس نے اپنا چینل بھی چھوڑ دیا تھا۔ تو میں یہ کہوں گی کہ اب ہمیں یہ ضرورت نہیں ہے کہنے کی کہ انہوں نے کیا کیا، اس نے کیا کیا، وہ بہت اچھے تھے، ان کی بیٹی نے زبان چلائی۔ دیکھیں، زبان چلانے میں اور ہاتھ چلانے میں بہت فرق ہے۔ اگر کوئی بیوی زبان بھی چلاتی ہے نا تو شوہر سوچتا نہیں ہے زبان چلا رہی ہے، میرا کوئی رائٹ نہیں ہے ہاتھ چلانے کا، اور اگر زبان بھی چلاتی تھی تو کتنا کرتی تھی تمہارے گھر والوں کے ساتھ، جتنا آئی تھنک ان کو کبھی ان کا بیٹا بھی نصیب نہیں دے سکتا، اتنی ساری چیزیں۔ تو سوچنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے کہ جو لوگ اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھائی یہ تو ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا پھر ایک آدھ کامنٹس میں نے پڑھے کہ بھائی جس نظام میں جاتے ہو وہاں پہ انسان کو ایڈجسٹ ہونا پڑتا ہے، تو میں کہتی ہوں ایک نظام ہوتا ہے نا جہاں انسان سوچے کہ انسان ہی ایڈجسٹ ہوتے ہیں، تو وہاں تو انسان ایڈجسٹ ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی انسان یہ دیکھے کہ یہاں ایڈجسٹ ہونے کے لیے مجھے انسانیت کے لیول سے گرنا پڑے گا، یا مجھے جانور بن جانا پڑے گا، یا مجھے ایسا پتھر کا بن جاؤں کہ مجھے کوئی مارے توڑے، مجھ پہ ظلم کرے، مجھے زندہ گاڑ دے زمین میں، لیکن میں تو بس بھائی ایڈجسٹ ہوں گا یہاں پہ، آئی تھنک وہ لوگ بھی اس قابل نہیں ہوتے
کہ ان کے ساتھ رہا جائے، اور نہ ہی کسی لڑکی کو میں کہوں گی کہ ایسے لوگوں کے ساتھ رہے۔ ماں باپ کو ہمیشہ اپنی لڑکیوں کو یہ کہنا چاہیے کہ ٹھیک ہے تمہاری شادی ہو رہی ہے، تم ایک نئے گھر میں فل ٹرائی کرو کہ تم ادھر ایڈجسٹ ہو جاؤ، ان لوگوں کے ساتھ اپنی اچھی فرینڈ شپ بناؤ، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اپنی اچھی کیمسٹری ڈیولپ کرو، اگر اس کو کوئی بات ناپسند ہے تو وہ نہ کرو، اور لاسٹ لیول تک تم یہ کوشش کرو کہ تمہارا گھر بیلنس ہو جائے۔ لیکن جہاں بات آتی ہے زندگی کی، جہاں بات آتی ہے سیکیورٹی کی، وہاں اینڈ ہو جاتا ہے سب کچھ۔ اور یہ سب کچھ جو امبر کے ساتھ ہوا ہے، انگلی میں فریکچر، پیٹ پہ لاتے، تو میں یہ کہتی ہوں اس کا حساب کتاب امبر کو بالکل لینا چاہیے اور اس بات کو آگے لے کے چلنا چاہیے، کیونکہ اس نے یہ تکلیف اٹھائی ہے، اور اگر اس کو کچھ ہو جاتا تو اس کے بیٹے ابراہیم کا کیا ہوتا؟ وہ تو رل جاتا بچہ، اور جو باپ اتنا ظالم ہے وہ تو ماں کے نہ ہوتے ہوئے تو اس کو آئی تھنک کہیں بھی رکھ کے چلا جاتا، کوئی بھی پال لے، مجھے تو انٹرسٹ نہیں ہے۔ یہاں پہ چپ رہنا غلط تھا، اور امبر نے ایکشن دیر میں لیا، اور جو بھی ہوا چلو ایک تکلیف اٹھانے کے بعد اس نے ایکشن لیا، اور اب میں کہتی ہوں، وہ کہتے ہیں نا ڈیورس کے بعد انسان جشن منا رہا ہے، وہ جو تصویریں آتی ہیں وہ آج سمجھ میں آتی ہیں کہ انسان اتنی تکلیف سے نکلنے کے بعد اپنے ماں باپ، اپنی اولاد کے ساتھ ایک اچھی زندگی جب گزارتا ہے، ٹھیک ہے بہت لگژری نہ ہو، کمفرٹیبل زون میں وہ لائف ہو، تو کیا وہ جشن نہیں منائے گا؟ کیا وہ خوش نہیں ہوگا؟ بالکل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے زندگی، اور ہماری زندگی اور اچھی صحت ہماری اپنی فیملی کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ آج امبر کم از کم اپنے ماں باپ کے سامنے ہے، تکالیف ہوئیں لیکن آج وہ تکلیفیں چلی گئیں، اور بات یہ ہے کہ اگر امبر بیٹھے اور آدھا ایک گھنٹے کا جو ہے اپنا ولاگ بنا کے لوگوں کو بتائے، تو بہت سی باتیں جو اس نے ابھی نہیں بتائی ہیں وہ ساری کی ساری باتیں نکل کے سامنے آئیں گی۔ بات یہ ہے کہ انسان اپنی تکلیفوں کے ٹائم کو جب یاد کرتا ہے تو وہ کوئی ولنگ نہیں ہوتا، کوئی پازیٹیو اس میں وہ ہنسی خوشی نہیں ہوتی، وہ دکھی ہوتا ہے۔ تو اچھا ہے، ڈیسیجن بہت اچھا لیا ہے، لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ جو تکلیفیں امبر کو ملی ہیں جسمانی، اس کو حساب کتاب ضرور لینا چاہیے، لیگل ایکشن اس کے اگینسٹ ہونا چاہیے۔ Friend, video go and if you like my video, so hit the bell icon. I will sign in next vlog. Till then, Allah Hafiz. Bye bye.